کیے تھے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 7 کام کرنا ضروری ہے. پہلا تھا تکبیر تحریمہ، سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر کے ہے نا. دوسرا قیام تھا. تیسرا رکوع تھا. تیسرا قراءت تھا. چوتھا رکوع تھا. پانچواں ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا تھا. چھٹا قاعدہ اخیرہ تھا. اور 7واں سلام پھیرنا. اب نماز کے فرائض تو ہم نے سیکھ لیے، لیکن نماز پڑھتے کس طریقے سے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم باقاعدہ پریکٹیکل یہاں پر کریں. نماز کے تمام ارکان کو ہم یہاں پر باقاعدہ نماز کی صورت میں پڑھنا سیکھیں گے کہ جب ہم تکبیر کہیں گے تو ہاتھ کس طریقے سے اٹھانے ہیں، نماز کے لیے کھڑے کس طریقے سے ہونا ہے، ہاتھ کس طریقے سے باندھنا ہے ہم نے، پھر رکوع میں کس طریقے سے جانا ہے، رکوع سے کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے. یہ تمام ارکان انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم باقاعدہ پریکٹیکل یہاں پر کر کے سیکھیں گے تاکہ جو بھی غلطی اور خامی کوتاہی ہماری ہے وہ دور ہو سکے. اب اس کو کرنے سے قبل وہ دعائیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان دعاؤں کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے مطلب چینج ہو جاتا ہے تو نماز بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے ہیں. پھر رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو چند کلمات پڑھتے ہیں. سجدے بھی جاتے ہیں تو اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں. پھر آخری میں جب بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں اور تحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. تو آج کی اس نشست کے اندر ہم وہ تمام دعائیں باقاعدہ پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ان کے مخارج ادا کرنے آ جائیں. اگر آپ کوئی لفظ اس کے اندر غلط پڑھتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہو جائے تاکہ دوران نماز آپ اس غلطی سے محفوظ رہ سکیں. تو آپ تمام حضرات آج میرے ساتھ، ویسے تو روزانہ میں بیان کرتا ہوں، آج تمام حضرات جو ہے، تمام بچے بزرگ دوست سب میرے ساتھ وہ دعائیں مل کر پڑھیں گے تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ اس کے اندر درست ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ آواز کے ساتھ بولیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب جو لفظ اللہ اکبر ہے اس کو کہنے کے اندر بھی بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے. وہ یہ کہ ہم نے الف کو لمبا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر، الف لمبا ہو گیا تو الف کو لمبا نہیں کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر کے الف کو لمبا نہیں کرنا. دوسرا، اکبر کے اندر جو با ہے اس کو بھی لمبا نہیں، اکبار ایسے نہیں پڑھنا، اس سے بھی نماز ختم ہو جائے گی. تو یہ 2 احتیاطیں لفظ اللہ اکبر کے اندر آپ سمجھ لیں. پہلا کیا تھا کہ آپ نے الف کو لمبا نہیں کرنا، اللہ، نماز ختم. اکبر کے اندر بے کو لمبا نہیں کرنا، اکبار، اللہ اکبر، اس طریقے سے نہیں کہنا. اگر کوئی اس طریقے سے کہے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. کس طریقے سے کہنا ہے؟ ہاں، لام کو کھینچ سکتے ہیں آپ کیونکہ لام پہ کھڑا زبر ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری تکبیر تحریمہ ہو گئی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا. سبحانک اللہم. آواز سے پڑھنا پڑے گا بھائی، نماز میں پڑھتے ہیں نا. اس سے کیا ہوگا، اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہیں ہوگی تو اس کو وہ پڑھنا آ جائے گی، اس سے یہ فائدہ بھی ہو جائے گا. تو تمام ساتھی جو ہے مل کے پڑھیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، دین سیکھ رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ تھی ثنا جو ہم نماز میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غیرک. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پڑھتے ہیں تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. اب یہ جو لفظ ہے نا انعمتا، پہلے ہے الف نون، پھر ہے عین اور میم، پھر تا. انعمتا. اب اس میں کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں علمتا. کیا پڑھتے ہیں؟ تو نون نہیں پڑھتے، نون کی جگہ لام پڑھتے ہیں. تو نماز تو ختم ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید میں نون ہے، لام نہیں ہے. اور کیا کرتے ہیں، عین کو ہٹا دیتے. انمتا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں انمتا، تو جو بیچ میں عین ہے اس کو ختم کر دے. جب وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. انعمتا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم دھیرے سے آمین بولتے ہیں، صرف اتنی زور سے کہ آپ خود سنیں، نہ کہ پوری مسجد والے. اتنے دھیرے سے آپ نے آمین بولنا ہے کہ صرف آپ سنیں آمین. ٹھیک ہے؟ زور سے نہیں بولنا کہ پوری مسجد والے سنیں. احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دھیمی آواز سے آپ نے آمین بولنا. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ کو کوئی سی بھی سورت جو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پریکٹس کے لیے سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، جو کہ اکثر ساتھیوں کو، دوستوں کو یاد بھی ہوتی ہے. بسم اللہ ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے سورت پڑھ لی. اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ایک مسئلہ یہاں پر سمجھیں. ہم نے پہلے ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، آمین کہا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت پڑھی. سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کتنی چیزیں پڑھی؟ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک آمین اور دوسرا بسم اللہ. کتنی چیزیں پڑھی ہم نے؟ 2. ایک آمین اور دوسرا بسم اللہ. سورہ فاتحہ کے درمیان کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ 2. ایک آمین کہا، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے سورت پڑھنا شروع کر دی. اب اگر کوئی آمین کے بعد
اور بسم اللہ کے درمیان کچھ اور پڑھتا ہے تو اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا. یعنی کہ آمین اس نے کہا، اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اگر اس نے پڑھ دیا تو اس کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، مسئلہ سمجھانا تھا. سورہ فاتحہ پڑھ لی، صرف آمین کہنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اگلی سورہ شروع کر دینی ہے. تو آمین کہنے کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، کوئی اور چیز، کوئی اور دعا بیچ میں نہیں پڑھنی ہے. اگر سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ اور آمین کے علاوہ کچھ اور پڑھیں گے تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ کو بتانا تھا. سورت پڑھ لی ہم نے. سورت پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں. تو اب چونکہ ہم نے تو تمام دعائیں ساتھ لے کے چلنا ہے تو ایک دو سورتوں کی اور مشق کر لیتے ہیں. سورہ کوثر ہو گئی، سورہ اخلاص کی مشق کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سے پڑھے نا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی ملتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، یہ 3 حرف ہو گئے. تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم بھی قرآن پڑھ لیں، ہمیں کتنی ساری نیکیاں ملیں گی. تو آپ ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں. قل هو اللہ احد. اب جب سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو پہلا حرف ہے کیا وہ کیا ہے؟ قل. کیا ہے؟ اور اس کے شروع میں جو کاف ہے وہ 2 نقطے والا کاف ہے، ڈنڈی والا کاف نہیں ہے بلکہ نقطے والا کاف ہے. تو نقطے والا جو کاف ہوتا ہے اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں قل، اور ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، جیسے کل میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کل پڑھتے ہیں. تب ہمارے کچھ بزرگ دوست کیا کرتے ہیں، اس کو باریک پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. تو اس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے. جب مطلب چینج ہو جائے گا تو نماز بھی ختم ہو جائے گی. یہ جو نقطے والا کاف ہے اس کو پڑھتے ہیں موٹا قل. اس کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے. جبکہ ڈنڈی والا کاف سے پڑھیں گے آپ قل تو اس کا مطلب ہے کھاؤ. تو مطلب چینج ہو گیا نا. تو مطلب چینج ہو گیا تو نماز ختم ہو گئی. تو آپ نے موٹے والے کاف سے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ